نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ ہونے کے لحاظ سے، اسلام پہ مطمئن ہو جائے دین ہونے کے لحاظ سے، اور نبی پہ مطمئن ہو جائے نبی ہونے کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اللہ مان لیں اور مان لیں کہ اللہ کے سامنے کسی کا آرڈر نہیں چلے گا۔ اسلام کو دین مان لیں کہ میرا جو طریقہ حیات ہے، جو دین ہے، جن اصولوں پہ میں نے زندگی گزارنی ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کروں گا میں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے کہ قرآن و سنت کی جو تشریح، اسلام کی دو تشریح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو میں نے اپنا رہبر اور رہنما صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا لیڈر، کوئی نہیں ہے میرا رہنما۔ تو نبی نے فرمایا جس نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں ایک لذت ہے، اسلام میں ایک مٹھاس ہے۔ یہ مٹھاس ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں۔ کوئی بھی چیز جب آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ مذکر پیدا کرتا ہے نہ مؤنث، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہو جاتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ لیکن جو اپنے اختیار سے ادھر یا ادھر ہو جائے وہ کتنا برا لگتا ہے اور کتنی بڑی پھٹکار برستی ہے اس کے اوپر۔ مرد تھا عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، عورت تھی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، لوگ بھی برا بلا کہتے ہیں، دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے، لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک طرف کو ہو جاؤ۔ تو جیسے اللہ نے کسی کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش کرے برا لگے گا، عورت بنایا مرد بننے کی کوشش کرے بری لگے گی۔ ایسا ہی جو بھی منافق ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتا ہے۔ لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی، نہ ادھر نہ ادھر۔ جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو اسلام، جب قربانی دینے کا ٹائم آئے کلچر کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، تو پھر مغربی دنیا کی باتیں، ان لوگوں کے گیت گانا گن گانا شروع۔ تو ایسا آدمی نہ کسی کو اچھا لگتا ہے اور نہ وہ خود سکون میں ہوتا ہے۔ خود بھی کبھی بھی ایسا شخص سکون میں نہیں ہو سکتا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک طرف کو ہو جاؤ بھائی، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اب اسلام کے کچھ تعلیمات ہیں جس میں اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا، آزاد، اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ آزادی اگر کچھ اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے، آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں کیا بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں یا کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں۔ آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا، چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا، ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا، شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے۔ بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا، ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی، پھر گھر سے چوریاں کرے گا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں، بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دی، جائیدادیں بکوا دی باپ کی، جیلوں میں جا رہے ہیں، کیس ہو رہے ہیں، بالآخر سب کچھ باپ کا ختم۔ میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو رو کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا۔ اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو بہت ڈینجرس، بہت خطرناک۔ یہ ہمارا جو مغربی طبقہ ہے نا، یہ آزادی کی باتیں کر رہا ہے، بربادی ہے یہ آزادی، یہ آزادی نہیں ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر
بیان میں مغربی کلچر کو رگڑ دیتے ہو. میں نے جو بھی بیان کیا تھا نا حمیرہ اصغر کے بارے میں، اور میں نے کہا تھا وہاں کی دنیا میں تو یہ واقعات صبح و شام روز ہوتے ہیں، اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں یورپ میں، ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ 9 مہینے بعد کسی کی لاش ملی ہو. وہاں تو فوراً پولیس آتی ہے، پولیس خود بوڑھوں کی کیئر کرتی ہے، چیک کرتی ہے لے جا کے، ڈاکٹرز آتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. ایسے لاوارث تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 9 مہینے بعد پتا چلے جی بندہ مرا ہوا تھا. میں نے کب کہا کہ بھائی 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شام کو ڈاکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے بوڑھے کو، ڈاکٹر آتا ہے، اس کا بیٹا نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھنا. بیٹی بھی نہیں آتی، بیٹا بھی نہیں آتا، بہو بھی نہیں آتی، داماد بھی نہیں آتا. پولیس آتی ہے، ڈاکٹر آتا ہے، گورنمنٹ نے جو بندہ کیئر کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پابندی سے ٹائم پہ آتا ہے، وہ آئے گا پابندی سے ٹائم پہ، اس کے بعد وہ چلا جائے گا، صبح 8 بجے آئے گا. اس دوران اگر انا للہ ہو گیا اور بٹن دبانا ایمرجنسی کا بھول گئے تو گئے کام سے. اگر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس چلانے والا بھی اس بوڑھے کا نہ چاچا ہوگا، نہ ماموں ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی، گورنمنٹ ہوگی. گورنمنٹ کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ بولو، کیئر کرتی ہے. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہماری طرح برے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سارا کام کرتی ہے وہاں. اور پتہ ہے گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ. گورنمنٹ اس لیے کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ بوڑھوں کی کیئر چھوڑ دے نا تو وہ سوسائٹی میں جو بڈھوں کا حشر ہوگا نا، وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بڈھوں کا حشر نشر وہاں سے بولو شروع ہوتا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گئے. کیا خیال ہے؟ مجھے بڑا برا لگا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں اولڈ ہاؤس کیوں بن رہے ہیں، اولڈ ہوم کیوں بن رہے ہیں. میں نے رابطہ کیا، پتا چلا جی اب ان بوڑھوں کا کیا کریں جن کو اولادوں نے گھروں سے باہر نکال دیا ہے. پہلے اولادیں گھروں سے باہر نہیں نکالتی تھیں، اب چونکہ اولادوں نے گھروں سے باہر بڈھوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے تو اس وجہ سے اب ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا مجبوری بن چکی ہے. اب جب بوڑھے بےچارے گھروں سے زیادہ نکلیں گے، فٹ پاتھوں پہ سڑیں گے، تو اولڈ ہاؤس کی جو صنعت ہے اور اولڈ ہاؤس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہوگی؟ بڑھے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بچپن میں یہ جملہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، ضرورت ایجاد کی ماں کا مطلب کیا ہے. ایجاد کوئی صاحب ہیں جن کی کوئی مدر ہے. بھائی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سوسائٹی اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کرتی ہے. تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں. میں اپنے سیکولر طبقے سے پوچھتا ہوں، جو دیسی لبرل ہیں، کون سا سوسائٹی میں ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ کیا ترقی کم ہو رہی ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ہماری سوسائٹی میں لٹریسی ریشو پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ آپ لوگ کو جواب دینا پڑے گا. پہلے ایجوکیشن کم تھی، اب ایجوکیشن بولو زیادہ ہے. اب تو ایسے ایسے اسکول کھل گئے جو آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھے ہو. ایٹیٹیوڈ، تمیز. پہلے اسکولوں میں تمیز نام کا چیپٹر ہی نہیں تھا. ٹیچر پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ رہا ہے بچوں کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈانٹ بھی رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہا ہے، ابے تبے سے بات بھی کر رہا ہے. اب اسکولوں میں ایسا نہیں ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک ڈنڈا بھی چلایا کمپلین. کیا خیال ہے بھائی؟ اب تو تمیز زیادہ آنی چاہیے سوسائٹی میں. اب تو لوگوں ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا ریشو پہلے کم تھا، اب زیادہ ہو گیا ہے. لڑکیاں تو پہلے تعلیم حاصل کرتی ہی نہیں تھی. لڑکیوں کو سکھایا جاتا تھا ان کی ماؤں کی طرف سے گھرداری. جب لڑکیوں کا رشتہ لینے کے لیے لڑکے والے آتے تھے تو گھر میں سلیقہ دیکھتے تھے، لڑکی کی ڈگری سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. بھائی یہ گھرداری میں خاندان کیسا ہے، تمیز آداب کیسے ہیں. اب
سب کچھ ایک طرف، سب سے پہلے ایجوکیشن. کیا دیکھا جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے. تو ایجوکیشن تو بڑھتی چلی جاتی، تعلیم تعلیم. پہلے نہیں پڑھائی تھی لڑکی. ہماری دادیوں نانیوں نے کیا پڑھا ہے؟ وہ بھی تو کسی زمانے میں لڑکیاں ہی ہوں گی نا، دادیاں نانیاں ہماری. لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جب سے ایجوکیشن زیادہ ہوئی، تعلیم عام ہو گئی، اور تمیز پہ موٹیویشنل اسپیکرز کے لیکچر بھرے ہوئے ہیں، آداب، تمیز. سوسائٹی میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا، زنا کا ریشو بولو بڑھ گیا، گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کا ریشو بڑھ گیا، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی سے بات کرنے کا ریشو بڑھ گیا، اور بالآخر بڑھاپے میں ماں اور باپ کو گھروں سے نکالنے کا ریشو بڑھ گیا. پہلے صبر بہت تھا لوگوں میں، بڑے بڑے غم برداشت. میں نے بچپن میں اپنی زندگی میں جوان موتیں دیکھی ہیں، ان کی ماؤں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک جوان لڑکا فوت ہوا 22 سال کا اچانک. اس کی ماں نے صبر کیسا کیا ہے. ہم تو چھوٹے تھے، چلے جاتے تھے گھروں میں، ماں رو رہی ہے جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر اور کہہ رہی ہے اللہ یہ رونا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. اس کو اپنے رونے پہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو. حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی کی پروفیسر نہیں تھی وہ خاتون. اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میرا خیال ہے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے. خیال کیا، یقین سے کہہ سکتا ہوں. بیٹے کی موت پہ صبر کتنا. اور بیٹا پڑھنے کے لیے گیا تھا، وہیں یونیورسٹی میں ڈیتھ ہوئی ہارٹ اٹیک سے، کوئی بیماری ہوگی واللہ عالم. کیسا صبر. تو نہ ایجوکیشن ہے، نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے انگلش میں ٹھش پھش کر کے لوگوں کو. آج ٹک ٹاک پہ دیکھو، ہر دوسرا آدمی لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، اور اتنے غلط طریقے سے بعض لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ معاشرے میں آگ لگا رہے ہیں. ابھی ایک صاحب ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے 10-15 سال اگر چھوٹی ہے تو اس کے بڑے جذبات ہوتے ہیں، آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے اور گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے نا. ایج ڈفرنس بتانا چاہ رہے کہ ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بہت سی شادیاں ہیں جن میں ایج کا بہت فرق ہے، آپ ان کی بیویوں کو کیوں احساس کمتری میں ڈال رہے ہو؟ وہ اچھی بلی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہے، کوئی 15 سال بڑا، کوئی 20 سال بڑا، وہ خوش ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے آگ لگا رہے ہو گھروں میں. نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے خواتین کہ ہاں میرا میاں تو 10 سال بڑا ہے، میرا میاں تو 15 سال بڑا ہے، میں یہ چیز خود فیل کر رہی ہوں. حالانکہ اس سے پہلے فیل نہیں کر رہی ہوگی، اس کی تقریر سن کے فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا. چھوڑ دو، تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی پرسنل لائف میں ٹانگ اڑانے کی؟ کیوں لڑوا رہے ہو آپس میں؟ ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے، ہر آدمی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہوا ہے، ہر آدمی 4 کتابیں پڑھ لے بلکہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع. اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو پھر آپ یوں کریں، اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو آپ چھوڑ دیں. اس کا میاں جیسا ہوگا وہ اپنے باپ سے مشورہ لے گی، اس کے ماموں بھی ہیں ان سے مشورہ لے گی. آپ کو کیا پتا کہ آپ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہو اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہو جائے گھر کے اندر. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو سب کچھ آتا ہے. اور ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھو، کوئی کنٹرول میں نہیں ہوتا، نہ ان کی اولادیں کنٹرول میں، نہ انہوں نے خود ماں باپ کی کوئی کیئر کرنی ہوتی ہے. ایک سکھا رہا ہے لوگوں کو، ایک سکھا رہا ہے کہ یورپ امریکہ میں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں، اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولو. کانفیڈنس. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، کچھ کر بن کے دکھاتا ہے. وہ ہمارے ہاں ساری زندگی ماں باپ اپنی گود میں چپکائے رکھتے ہیں، بچہ کسی کام کا نہیں رہتا. آدھی بات آپ صحیح کر رہے ہو، آدھی غلط. جب سچ اور جھوٹ کو ملا کے پیش کیا جاتا ہے نا تو چلتا جھوٹ ہے. خوب سمجھ لو، چلتا مارکیٹ میں کیا ہے؟ جھوٹ چلتا ہے، سچ کی طرف کوئی نہیں جاتا.
18 سال. اچھا لوگوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم لوگ پالتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ کسی کام کے نہیں رہتے. او بھائی ان ملکوں میں بھی چند فیصدی کسی کام کے نکلتے ہیں, زیادہ تر بیکار ہی ہوتے ہیں. شراب کباب لڑکیوں میں زندگیاں گزرتی ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ. چند سائنسدانوں کو دیکھ کے, چند ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کے, یہ نا ایک دیکھ کے چاول نہیں ہوتی کوئی بھی قوم کہ آپ نے 4 چاول چیک کی اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا کہ پک چکی ہے. جب دیکھ تیار ہوتی ہے تو ہم 4-5 چاول لے کے چیک کرتے ہیں, اگر گل گئے تو اس کا مطلب پوری دیکھ گل گئی. تو دیگوں کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ قوموں کو جانچنے کا نہیں ہے. گورے جو 18 سال کے بچوں کو کک آؤٹ کرتے ہیں تو میجورٹی بگڑتی ہے. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے ہمارے ان نمونوں کے ساتھ, کہ یہ بگڑے ہوئے کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ زنا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, یہ تو پرسنل معاملہ ہے. شراب پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, چرس پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, نہ خدا کے نہ رسول کے کوئی بات نہیں. تو رہ کیا گیا؟ اور برائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ رہ کیا گیا؟ ہیلتھ دیکھو ان کی کتنا اچھا, ان کی گورنمنٹ کتنا کیئر کرتی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی خوبی ہو گئی نا, کلچر کی خوبی تو نہیں ہوئی. کلچر کہاں ہے؟ عجیب. وہ آتے ہیں نا وہ منہ پہ عجیب پتہ نہیں کیا, وہ جو منہ پہ ماسک لگا کے آتے ہیں نا, وہ آخر میں کہتے ہیں عجیب پتہ نہیں کیا. تو میری زبان پہ بھی یہ چڑھ رہا ہے. تم جس کلچر کی تعریف کر رہے ہو اس میں کوئی ایک چیز تو دکھا دو ڈھنگ کی. صفائی ستھرائی یہ چیزیں یہ گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے. یہ تو ہماری گورنمنٹ بھی کر لے تو بہت کچھ ہو جائے, لیکن کرے گی نہیں ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. آپ کو یہ کیا بات ہے اللہ کی رحمت سے امید کہ ہماری گورنمنٹ کبھی بھی علاقے کو صاف نہیں کرے گی؟ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہو بھائی. اس کی وجہ یہ ٹینشن دور کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ جب کسی سے آپ امیدیں لگاتے ہو اور پھر وہ امیدوں پہ پورے نہ اترے تو ٹینشن ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں کہوں نہیں ایک دن آئے گا ہماری حکومت یہ سب کچھ کرے گی, پھر وہ دن نہیں آئے گا تو ٹینشن کس کو ہوگی؟ ہمیں ٹینشن ہوگی. تو میں اپنے آپ کو ٹینشن سے بچنے کے لیے کہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا کہ حکومت کراچی کو صاف کرے گی. اس لیے لائف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انجوائمنٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, یاد رکھو, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے بھائی. تو اس لیے ہم زیادہ کیا بالکل بھی امیدیں نہیں لگاتے. پھر اگر اتفاق سے کر دے تو سبحان اللہ بہت زیادہ خوشی ہوگی, پھر مرنا جائیں گے خوشی سے ہم. خیر ہاں, جہاں مرد ظلم کر رہا ہے عورت کے اوپر, مار پیٹ رہا ہے بے تحاشا اس کو, چاہے وہ KPK ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ کراچی ہو, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اس ظلم کا شریعت نے ایک حل رکھا ہے. اس ظلم کے خلاف تو سب مل کے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس پہ سب سے زیادہ آواز بھی علماء اٹھاتے ہیں. بعض علاقوں میں یہ ظلم ہے, بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے, یہ ظلم ہے, چاہے کراچی میں ہو, چاہے KPK میں ہو, چاہے سندھ میں ہو. اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن یہ کمبخت کبھی ان چیزوں کے خلاف قانون سازی نہیں کریں گے. ان کا مقصد ہے چڈی بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو, بس. آزادی کا یہ مطلب ہے ان کے یہاں. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں, بچی نہیں چاہ رہی ہوتی اس کی زبردستی ٹھوک دیتے ہیں. جاؤ, یہاں عمر کا بہت فرق ہوتا ہے, زبردستی اس کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ تو کہیں بھی ہو, کراچی میں بھی ہوتا ہے, یہ سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, KPK میں بھی ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا پانی کا, بہت بری ناراض نہ ہونا, تو ہر جگہ ہوتا ہے یہ. اس کے خلاف تو شریعت میں بھی ہے, تو اس کا حل شریعت ہے. ہمارے طلبہ جب KPK سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, تو میں ان کو بتاتا ہوں, اور میں نہیں, ہمارے سب ٹیچرز طلبہ کو بتاتے ہیں, دیکھو تم جب اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو تم نے اپنے علاقے میں یہ تبلیغ کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, کلچر کو فالو بولو نہیں کرنا. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹی کا زبردستی نکاح کرا دیا جائے تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ شوہر صبح و شام دھنائی لگاتا ہے بیٹی کی اور تمہاری سوسائٹی میں طلاق نہیں ہے تو یہ کلچر کے خلاف, طلاق لے لو اس سے. بعض علاقوں میں ڈیورس کو اتنا برا سمجھتے ہیں, بس ڈیورس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہو جائے گا بھائی. اگر ظلم کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو فیور کریں, ڈیورس لیں اس سے. ایسے موقع پہ تو زبردستی ڈیورس لینا بھی جائز ہے. ایسے
واقعات میرے علم میں ہیں، پنجاب میں، کوئٹہ میں، کے پی کے میں، کراچی میں، سندھ میں بعض لڑکیوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے شوہروں کی طرف سے، مگر ان لڑکیوں کے ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دیتے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے بوجھ سر سے اتار دیا ہے، اب مرو جیو وہیں. یہ حرام ہے، غلط ہے. آپ کی بیٹی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے مرد کو بنایا اس لیے، وہ عورت کا محافظ ہے. ڈر ہونا چاہیے اس کو، آپ کے بہنوئی کو، آپ کے داماد کو. بھائی جس کی بہن بیٹی میرے نکاح میں ہے وہ غیرت لیس نہیں ہے. اور یہ کام بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ تو بیڑا غرق کرے گی. حکومت جہاں عدالتوں میں کیس جاتے ہیں نا، تو جو جڑنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی آپشن ختم. باہر ملکوں میں تو بہت ہے. ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ یہاں اگر ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور کوئی این جی او بیچ میں کود گئی یا کورٹ آ گئی، وہ طلاق کروا کے چھوڑتی ہے. اور ایسا رلائے گی نا بچوں کو. یہ ہر جگہ، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. تو این جی او تھوڑی ہمارے مسائل حل کریں گی. یہ کون ہے بھائی؟ خواتین کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں جاؤ، تم اپنے باپ کے خلاف کورٹ میں جاؤ. کورٹ نہیں رکھے گی تمہیں بھائی، وہ کچھ نہیں لگتی. عورت کا جو نیچرل جو گارڈین ہوتے ہیں، جو محافظ ہوتے ہیں، وہ اس کا باپ اور اس کا بھائی. کے پی کے میں خاندانی نظام مضبوط ہے. بہن کے پیچھے بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، کئی بھائی، کئی چاچے زاد. فیملی پلاننگ والوں نے نسل روک کے یہ آپشن بھی عورت سے ختم. کتنی خواتین کی کالز آتی ہیں، مفتی صاحب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے. میں کہتا ہوں اپنے بھائی کو بتاؤ. میرا بھائی ہے ہی نہیں. یا ایک بھائی ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے، وہ اپنی زندگی میں مست ہے. ایک کیوں ہے بھائی؟ بھائی تو 4-5 ہوتے ہیں. چاچا کو بتاؤ، چاچا مارکیٹ سے شارٹ. اب کون روکے گا اس ظلم سے؟ وہ ڈیورس لے کے جائے گی کہاں؟ پھر ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے جاب کرے. اس کے پاس حل کیا ہے؟ جاب کرے. آپ کیا سمجھتے ہو جاب کر کے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی؟ جب سب کو پتا چلے گا شوہر لیس عورت ہے، تو ایسے کیسز ہیں. میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. بڑے بڑے مارٹ ہیں، مال ہیں، جن کے مینیجروں نے جبری زنا کیے ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو طلاق یافتہ تھیں، جاب کر رہی تھیں. اور وہ لڑکیاں پھر مجھے آ کے بتا رہی ہمارے ساتھ یہ ریپ ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے سیکولر لبرل طبقے پہ ان بغیرتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے. قیصر احمد راجہ صاحب ہے نا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، سیکولر لوگوں کے خلاف بہت مضبوط کام کر رہے ہیں. ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو آپ لوگ. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے جو ان لبرلز کو، نام نہاد لبرلز کو، انہی کی زبان میں جواب دے رہا ہے. مجھے وہ قیصر احمد راجہ اس لیے پسند ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے نا، یہ بجائے ان کو ادھر لانے کے آدھا ادھر ہی کھسک چکا ہوتا ہے، آدھا ادھر کھسک چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں، قیصر راجہ کے لیے. اور میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں، بھائی پروموٹ کرو. کیونکہ یہ اس وقت کا جو فتنہ ہے نا، وہ بت پرستی نہیں ہے. اس وقت کا فتنہ ہے سیکولرزم اور نام نہاد لبرلز، جو ہمارا ایک خوبصورت ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے. جو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سرنج سے نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لی. کچھ خوبیاں رہ گئی ہیں، ان کا بھی بیڑا غرق. میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے پاس مذہب اگر نہ ہوتا نا، ہم انتہائی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے. ہمارے پاس اگر کچھ خیر بچی ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں بچی ہے. ہمارے سسٹم میں عدالتوں کا سیٹ اپ دیکھ لو، ہر چیز کو دیکھ لو. مذہب بچا ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی چھین لو گے تو ختم. سب سے زیادہ عورت کی عزت پامال ہوگی. تو وہ لبرل وہ کیا کہہ رہے ہیں، کے پی کے میں عورت کیا ہے؟ غیر محفوظ. مجھے خیال ہوا اس کو میں اندر گھس کے گریبان سے باہر نکال. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک آئی نہیں ہے، ورنہ کیونکہ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی تو دوبارہ مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں
بیان کر رہا ہوں نا اس کے بارے میں. اسی وقت گریبان سے باہر نکالوں اور میں بولوں کہ کے پی کے میں ہمیں یاد ہے مغربی ممالک میں کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا, یہ تو کامن مسئلہ ہے. ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی تھی. پاکستانی نے بتایا, کہہ رہے میں نے پولیس کو بلوا کے وہ زیادتی رکوائی. میں نے کہا یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہے؟ پولیس کیوں آ رہی ہے؟ کے پی کے میں کوئی تصور کر سکتا ہے 16 سال کی لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے اس کا باپ اور بھائی چھوڑ دے گا؟ اے بھائی اللہ کرے, میں کسی کا نام لے کے رد اس لیے نہیں کرتا کہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. اللہ کرے میرا یہ کلپ نا اس طرح کے سیکولر لوگ جب کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ میرا یہ کوئی چلا دے تاکہ فوراً جواب مل جائے. کہہ رہے کے پی کے میں عورت محفوظ نہیں ہے, بڑے ظلم کرتے ہیں پٹھان لوگ اپنی بیویوں پہ. مقصد کیا ہے؟ مقصد بے پردگی پھیلانا. جن علاقوں میں غیرت زیادہ ہوگی ان کی توپوں کا رخ ادھر کو زیادہ ہوگا. وہاں تصور نہیں ہے میرے بھائی کہ 16 سالہ لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور اس کا بھائی پولیس نہیں بلائے گا. امریکہ والے پولیس بلاتے ہیں کیونکہ لڑکی کا نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. آ جاتی ہے پولیس, اچھی پولیس ہے, بچا لیتی ہے. کے پی کے میں یا مسلمان کلچر میں, کے پی کے میں تو زیادہ ہے یہ پردہ, وہاں پر نسبتاً بلوچستان ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, ان میں نسبتاً پردہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے, نظر آ رہا ہے. میں تبھی جب کے پی کے جاتا ہوں نا ان کو بولتا ہوں تمہارے سارے فیملی سسٹم کو یہ یونیورسٹیاں کو ایجوکیشن سسٹم تباہ کرے گا, اور کر رہا ہے. خدا کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہو, لڑکوں کے لیے الگ. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس پہ دھرنے دو. اسلامی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بولو بھائی ہمارا یہ ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ, ہماری بچیاں باغی ہو رہی ہیں, ہمارے بیٹے باغی ہو رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے ہمیں. اس پہ جب مضبوط آواز اٹھے گی تو کام ہوگا. کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا, نہ ہماری دینی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں, نہ ہمارے مذہبی طبقہ آواز اٹھا رہا ہے. ٹھنڈے پیٹوں سب نے برداشت کر لیا ہے, تو آپ اگلی نسل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. اور جب لڑکی میں بے حیائی آتی ہے نا تو صرف بے حیائی نہیں آتی, باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی آتا ہے. شوہر کی تو پھر کوئی 2% کی حیثیت رہتی نہیں ہے. اور بالآخر یہی ہوگا, ایسی عورت انڈیویجول ہو جاتی ہے, باپ نے تعلق ختم, بھائی نے تعلق ختم. اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو 9 مہینے بعد لاش میں. سمجھ رہے ہو, یہ اینڈنگ ہوتی ہے. کے پی کے میں تو میں خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے میں یہ باتیں میں کرتا ہوں خاص طور پہ کہ خدا کا واسطہ یار اپنے کلچر کو بچاؤ, اور تمہارا کلچر تمہاری یونیورسٹیاں تباہ کریں گی ایجوکیشن کے نام پہ. خدا کی قسم ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, اس ماحول سے نفرت ہے. لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنا دو, کیا جا رہا ہے یار اس میں؟ لڑکوں کے لیے الگ بنا دو. آواز اٹھاؤ کہ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ نہ. اور لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں, لڑکوں کو مرد پڑھائیں. ایک تصویر آئی تھی کے پی کے سے, کے پی کے پشاور کسی اسکول کی, لڑکیاں بیچاری باحیا جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک میل ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور یہ یوں کر کے جھکی, ان کو شرم آ رہی ہے اس سے پڑھتے ہوئے. میں نے کہا یہ تھوڑے دن تک ہے, یہ آہستہ آہستہ یہ شرم ختم, کیونکہ سیکولر طبقے کے نظر میں عورت کا بے شرم ہونا کمال ہے, اس کو تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بہت باحیا عورتیں دیکھی ہیں, باپردہ عورتیں دیکھی ہیں, فل ایجوکیٹڈ ہیں, وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ماہر ہیں, لیکن ان میں حیا ہے. تو حیا ختم کرنے کو ماڈرنزم کا نام دے دیا. حیا اور شرم جہاں دیکھو ضرورت ہو وہاں شریعت بھی حیا کا حکم نہیں دیتی. ضرورت جہاں ضرورت ہو نا تو وہاں شریعت نے بھی حیا کے اصول کچھ ہلکے کر دیے. ضرورت کے وقت تو ضرورت ہے. اس میں کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکا آ کے پڑھا رہا ہے؟ بھائی تو فیمیل ٹیچر پڑھا دے نا. اور دوسری کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے. کیا مذاق ہے بھائی؟ اس کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہاں جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بڑا آپریشن ہے, کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے, میل ڈاکٹر نہیں کرنا ہے بھائی, جان بچانا سب سے پہلے. وہاں اگر کوئی کہہ رہی مجھے شرم آ رہی ہے جی میرا آپریشن میل ڈاکٹر کرے, بھائی جان شرم کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے جان بچاؤ اپنی. جہاں ضرورت کی بات ایک الگ ہے, وہ تو علماء خود اجازت دیتے ہیں. تو میں بار بار مجھے زیادہ, کیونکہ گلشن ہے, وہاں ادب ہے, احترام ہے. ہمارے یہاں جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں جو کے پی کے بلوچستان کے طلبہ اور خاص طور پہ سندھ کے گاؤں دیہاتوں کے طلبہ کی الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, ان میں ادب تمیز.
الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ ٹیچروں کا اتنا احترام کرتے ہیں, باپ کا کتنا کرتے ہوں گے, ماں کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. تو یہ سب احترام, یہ کو ایجوکیشن سسٹم آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے, ختم, برباد کر دے گا ہمارے معاشرے. لیبل کیا لگائے گا, ایجوکیشن. لیبل کیا لگا رہا ہے, تعلیم. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں, یہ جو واقعہ ہوا نا, ایک لڑکی بیچاری 9 مہینے, مجھے تو ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے. ہمارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے, اندر سے ہم نیک ہیں یا نہیں یہ کون جانتا ہے, اللہ. اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم, ہمیں نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے, یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا بھائی. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہوا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے نیک ہیں, بس تھوڑا سا نیک لوگوں میں نسبت ہو گئی ہے بس. تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے, ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ نیک ہو, ایک اللہ نے آزمائش بنا دی دنیا کے سامنے. لیکن یہ جس بیس پہ ہوا نا, پورا ملک غمزدہ ہے, پورے ملک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یار 9 مہینے تک لاش کا پتہ نہیں چلا. کچھ دن پہلے ایک اور ایکٹریسز کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ہاں کامن نہیں ہے, اس لیے فیس بک اور یوٹیوب کی زینت بنی ہوئی خبریں. ان ملکوں میں یہ روز مرہ کے واقعات. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لہذا جب ہمارا یہ سیکولر لبرل طبقہ فضائل سنایا کرے نا, وہاں کی عورت کتنی آزاد اور ہم نے گھٹن کے ماحول میں رکھا ہوا ہے, تو ان سے بولا کرو وہاں یہ ڈیلی بیسس پہ واقعات ہوتے ہیں. ماں مر گئی, یہ تو ماں نہیں تھی بیٹی تھی, وہاں مائیں مرتی ہیں اور بدبو سے پتہ چلتا ہے کوئی مرا پڑا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بہت مشکل ہے. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان, اور ان سیکولر لوگوں کو بات سمجھانا مشکل. ان کو بات سمجھانا مشکل. انہوں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے. ابھی وہ ایک مشہور صحافی ہیں. اچھا پہلے میں بتا دوں, یہاں یہ نارمل ہے, وہاں بہت نارمل.